حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ ماضی کی ایک حکایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک شخص عالم جوانی میں تاج بادشاہت سے سرفراز کر دیا گیا۔ براجمان ہونے کے بعد اس نے کہا، بادشاہی میں ایسا کیف و سرور ہے جس کا بیان کرنا مشکل ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ دنیا کا ہر بادشاہ ایسا ہی محسوس کرتا ہے یا یہ معاملہ کچھ میرے ہی ساتھ خاص ہے۔ اسے بتایا گیا کہ دنیا جہاں کے سارے بادشاہوں کی یہی روایت رہی ہے۔ اس نے پوچھا، تو ایسی کیا سبیل ہے کہ اس کو سدا قائم و دائم رکھا جا سکے؟ اسے مشورہ دیا گیا کہ ایسی تعدیر باقی رکھنے کا بس ایک ہی نسخہ ہے کہ تم جی جان سے اللہ کی فرمانبرداری کرو اور کسی حال میں اس کے نافرمان نہ بنو۔ چنانچہ اس نے اپنی سلطنت کے چیدہ اور برگزیدہ شخصیتوں کو بلا کر حکم دیا کہ تم سفر و حضر میں ہمہ وقت میری صحبت میں رہنے کی کوشش کرو۔ جو کام اللہ کی طاعت کے ہوں مجھے بتاؤ تاکہ میں انہیں رنگ عمل دے سکوں، اور جو کام اس کی معصیت کے ہوں مجھے سختی سے انہیں کرنے سے روکو۔ اسی طرح دونوں نے اپنی ذمہ داریاں خلوص نیت کے ساتھ نبھائیں، اور کوئی 400 سال تک اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے سنہرے ماحول میں اس کی سلطنت حکومت چلتی رہی۔ ابلیس کو اس بادشاہ کا یہ عمل ایک آنکھ نہ بھایا، اور وہ جل بھن کر کہنے لگا، میری غفلت و کوتاہی کی وجہ سے ایک شخص 400 سال سے مسلسل اللہ کی اطاعت میں مشغول ہے۔ اب ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ بادشاہ کے پاس آیا اور ایک نوجوان کی شکل میں اچانک اس کے سامنے ظاہر ہوا۔ بادشاہ اسے دیکھتے ہی خوف زدہ ہو گیا اور پوچھنے لگا، تم کون ہو اور یہاں کس لیے آئے ہو؟ ابلیس نے کہا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، مجھے تم یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا کہ میں اولاد آدم کا ایک فرد ہوں۔ ابلیس نے کہا، اگر تم بنی نوح انسان سے ہوتے تو جس طرح دیگر آدمی مرتے ہیں تم بھی مر چکے ہوتے۔ ذرا سوچو تو صحیح، کتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اور کتنی صدیاں بیت چکی ہیں۔ اگر تم ان میں سے ہوتے تو یقیناً تم بھی اب تک آغوش موت میں پناہ گزین ہو چکے ہوتے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ تم خدا ہو اور خدا کبھی نہیں مرتا، لہٰذا تمہیں میری نصیحت یہ ہے کہ تم لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دو۔ ابلیس کا یہ وار اس بدبخت بادشاہ کے دل میں اتر گیا اور اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا۔ اس نے ممبر آراستہ کرایا اور اس پر کھڑے ہو کر کہنے لگا، لوگو، ایک راز جو مدتوں سے میں نے تم سے چھپائے رکھا، وقت آ گیا ہے کہ اس کا افشاء و اعلان کروں۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں نے 400 سال تک تم پر حکومت کی۔ اگر میں بنی آدم سے ہوتا تو دیگر لوگوں کی طرح میں بھی مر چکا ہوتا، لیکن میں چونکہ خدا ہوں جو آج تک زندہ ہوں اور مجھے کبھی موت نہیں آئے گی، لہٰذا اب تم اللہ کے بجائے میری عبادت کرنا شروع کر دو۔ اس کی یہ بات سن کر سارا محل دہل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس دور کے نبی کے پاس یہ وحی کی کہ اس سے یہ بات کہہ دے کہ میں نے اس وقت تک اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا جب تک اس کا سلوک میرے ساتھ اچھا رہا، لیکن اب جب وہ میری اطاعت سے مکر گیا ہے تو اس کے لیے قیام و دوام نہیں۔ مجھے اپنی عزت کی قسم، بخت نصر پیدا ہو چکا ہے، بہت جلد ہی اس کی سلطنت پر قبضہ کرنے والا ہے۔ وہ نہ صرف خزانہ ہتھیا لے گا بلکہ اس کی گردن ہواؤں میں اڑا دے گا۔ ابھی اس بادشاہ کو اپنے قول پر نظر ثانی کرنے کی توفیق بھی نہ ملی تھی کہ بخت نصر نے چڑھائی کر دی اور اس کی گردن اڑا کر سارا خزانہ بٹور لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ حاصل شدہ خزانے میں صرف سونا اتنا تھا کہ اس سے 70 کشتی بھر گئی۔